پاکستان کے شہر بہاول نگر سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون جس کا اپنے 5 مرلہ مکان پر لینڈ مافیا کے خلاف مقدمہ 3 دہائیوں سے زیر التوا ہے، اس نے منگل کو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے کہا کہ اگر اسے انصاف نہ مل سکا تو اسے بھارت بھیج دیا جائے۔ سیدہ شہناز بی بی نے بتایا کہ انہوں نے چیف جسٹس سے کہا کہ وہ اسے بھارت واپس بھیج دیں کیونکہ ان کا خاندان تقسیم کے وقت پاکستان ہجرت کر گیا تھا تاکہ اس کے بانیوں کے وعدے کے مطابق بہتر زندگی گزار سکے۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات نے منگل کو ایک آزاد تجارتی معاہدے پر دستخط کیے جو کہ عبرانی ریاست اور کسی عرب ملک کے درمیان اپنی نوعیت کا پہلا معاہدہ ہے۔ یہ معاہدہ دونوں تجارتی طاقتوں کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے سب سے اہم معاشی ثمرات میں سے ایک ہے، جس کا آغاز 2 سال سے بھی کم عرصے قبل ہوا تھا۔ ضلعی عدالت نے پیر کو 5 ہندو خواتین کی طرف سے گیان واپی مسجد احاطے میں شنگار گوری استحال کی روزانہ پوجا کرنے کی اجازت مانگنے کی عرضی کو برقرار رکھنے پر دائل کی سماعت کی۔ ڈسٹرکٹ جج اے کے وشویش نے اس معاملے کی مزید سماعت 4 جولائی کو مقرر کی ہے۔ ضلعی عدالت کے وکیل رانا سنجیو سنگھ نے کہا ہے کہ پیر کو ہونے والی سماعت کے دوران مسلم فریق نے درخواست کو برقرار رکھنے کے خلاف بحث کی۔ جموں سے تعلق رکھنے والی ایک ہندو ٹیچر کو منگل کو دہشت گردوں نے وادی کے ضلع گلگام میں گولی مار کر ہلاک کر دیا، جس کی بڑے پیمانے پر مذمت کی گئی ہے۔ وہ ایک مہاجر کشمیری پنڈت تھی۔ 36 سالہ رجنی بالا کا تعلق ضلع سانبا سے تھا لیکن وہ ایک گلگام کے گوپال پورہ کے ایک سرکاری اسکول میں ملازم تھی۔ تلنگانہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے کمار نے کہا ہے کہ پارٹی آئین کی 73ویں اور 74ویں ترمیم میں درج مقامی خود حکمرانی کے ماڈل کی پابند ہے۔ سرپنچوں کے نام ایک کھلے خط میں کمار نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی مقامی سیلف گورننس ماڈل کے لیے پابند عہد ہیں۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ نے کہا ہے کہ حکومت نے اس سال ضلع سدی پیٹ میں 30,000 ایکڑ رقبے پر تیل کی کھجور کی کاشت کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے تاکہ ضلع میں متبادل کاشت کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ انہوں نے زراعت کے عہدیداروں کو تیل کھجور کی کاشت کے بارے میں کسانوں کو بیدار کرنے کا مشورہ دیا، یہ بتاتے ہوئے کہ حکومت ریشم کی کاشت پر 3 لاکھ روپے کی سبسڈی بھی دے رہی ہے۔ ہریش راؤ نے تجویز پیش کی کہ کسانوں کو دھان کی کاشت کے خشک پھیلاؤ کے بیج کی طرف جانا چاہیے تاکہ سرمایہ کاری کو محدود کیا جا سکے اور آخرکار منافع میں اضافہ کیا جا سکے۔ ٹاسک فورس نے سکندرآباد علاقے کے ایک ہوٹل میں واقع پب پر دھاوا کیا۔ پولیس کو باوثوق ذرائع سے اطلاع ملی تھی کہ یہاں نیم کریا کپڑوں میں خواتین ڈانسز کے ذریعے رقص کرواتے ہوئے گاہکوں کو راغب کرایا جا رہا ہے۔ پولیس نے یہاں سے ڈانسز پب کے ذمہ دار سمیت 10 لڑکیوں کو اور جملہ 28 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ واضح رہے کہ پولیس نے 3 دن پہلے ہی سکندرآباد کے رام گوپال پیٹ علاقے کی ایک ہوٹل اور پب پر دھاوا کر کے 8 ڈانسز اور دوسروں کو گرفتار کر لیا تھا۔ آندھرا پردیش کانگریس کے لیڈر و سابق رکن راجیہ سبھا ڈاکٹر کے وی پی رام چندر راؤ کے مکان میں چوری کی واردات پیش آئی۔ سخت سیکیورٹی والے ان کے مکان سے تقریباً 46 لاکھ روپے مالیت کی 46 گرام ڈائمنڈ نیکلس کی چوری ہوئی۔ اس سلسلے میں ان کی بیوی نے بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی ہے اور کہا کہ انہوں نے ایک تقریب سے واپسی کے بعد سفید رنگ کی اس ڈائمنڈ نیکلس کو بیڈ روم میں رکھا تھا، تاہم یہ نیکلس وہاں سے غائب ہو گئی۔ انہوں نے گھر میں کام کرنے والوں پر چوری کا شبہ ظاہر کیا۔ پولیس نے اس خصوص میں ایک معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی۔ ریاست مہاراشٹر میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ ایک خاتون نے اپنے 6 بچوں کو کنویں میں پھینکنے کے بعد خود بھی چھلانگ لگا دی۔ ممبئی سے قریب 100 کلومیٹر دور واقع رائے گڑھ ضلع کی تحصیل مہاد سے تعلق رکھنے والی رونا نامی خاتون کا اپنے شوہر سے جھگڑا ہوا، وہ اسے مسلسل ہراساں کر رہا تھا۔ پیر کی رات تقریباً 8 بجے برہم خاتون نے اپنے 6 بچوں کو کنویں میں دھکیل کر پھینک دیا۔ اس کے بعد اس نے خود کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ کنویں کے قریب سے گزرنے والے ایک راہگیر خاتون کو دیکھ لیا اور اس نے مقامی افراد کو اطلاع دی، جس پر وہ تمام وہاں جمع ہو گئے اور انہوں نے رونا کو بحفاظت باہر نکالنے میں کامیابی حاصل کی، جبکہ بچوں کی جانیں نہیں بچ سکی۔ اتر پردیش کے رائے بریلی میں خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ ایمبولینس اور ٹرک میں تصادم سے 7 افراد ہلاک ہو گئے اور 3 افراد زخمی ہو گئے۔ اس حادثے میں 6 افراد کی موت ہو گئی جو ایمبولینس میں علاج کے لیے دہلی جا رہے تھے، جبکہ حادثے میں ڈرائیور بھی فوت ہو گیا۔ سمجھا جاتا ہے کہ یہ حادثہ انتہائی خوفناک طور پر پیش آیا۔ آمنے سامنے 2 گاڑیوں کے ٹکرا جانے پر دونوں گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ انہوں نے سرکاری اہلکاروں کو اہل خانہ کو معاوضہ دینے کا حکم دیا اور زخمیوں کا علاج کرانے کی تجویز کی۔